علیکم، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر بابر ملک، تین فیض انصاف چینل۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے گھٹنوں کی درد۔ گھٹنوں کی درد کی وجہ کیا ہے؟ گھٹنوں کی درد کی بہت ساری وجوہات ہیں، جو اس کی کامن وجہ ہے۔ کامن وجہ یہ ہے کہ ہم گھٹنوں کے درد کی علامات ہمیں اس ایج میں محسوس ہوتی ہے جب یہ بیماری تھوڑا سا حد سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے۔ حد سے تجاوز کرنے سے مراد ہے کہ جب اس میں ریومیٹک ارتھرائٹس آ جاتا ہے، یا جسم میں بفر فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے، یا کثرت شراب نوشی یا نشہ آور ادویہ سے استعمال کرنے سے یہ جسم میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کا مرض جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ جب لاحق ہوتا ہے تو یہ پھر کیلوجین ہوتا ہے ہڈیوں کے درمیان۔ جو کیلوجین ہوتا ہے وہ جب کم ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ہڈیوں کی نوکیں وہ بڑھ جاتی ہیں، وہ جب انسان موومنٹ کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو متوازن غذا، اپنا وزن کم رکھنا چاہیے۔ اپنے وزن کو کم رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کھانے پینے میں کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کھانے کو اعتدال میں کرنا چاہیے، اس میں کیلشیم، پوٹاشیم یہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اینٹی انفلیمیٹری، جس میں دوسرے لفظوں میں بایا چیزیں کہتے ہیں، ان چیزوں کا کم سے کم استعمال زندگی میں کرنا چاہیے۔ گھٹنوں کی درد کی مسلسل وجہ جو ہے وہ ایک انسان کا طرز زندگی ہے۔ لیٹ نائٹ سونا، نیند نہ آنا، اور پھر پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، یہ مسئلہ زیادہ رہتا ہے عمر کے اندر۔ اپنا وزن کو گین رکھنا چاہیے، کوئی نشاستہ دار چیزیں بہت کم استعمال کرنی چاہیے، اور اس میں قدرتی چیزوں کا استعمال جو ہے نا وہ اس میں شامل رکھنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے بڑی کامن وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا، جب ہماری عمر کا ایسا حصہ تھا جب یہ اس مرض میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ایک بیماری بن چکی ہوتی ہے، یہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگوں میں، جس میں اس کو آر فیکٹر کہتے ہیں، ریومیٹائٹس ارتھرائٹس، ہڈیوں کا یعنی کہ جو پیچیدہ امراض ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی متوازن غذا، اس میں پھل چیزیں، اپنے وزن کو کنٹرول، اور اس طرح کی چیزیں اس میں زیادہ استعمال کرنی چاہیے جو کہ ہم روزمرہ روٹین میں تبدیلی لا کے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو گھٹنوں کی درد کی بیسک وجہ جو ہے یہ نیچرلی طور پہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑے سوال یہ ہے، نیچرلی گال میں ہمیں یہ ہلدی ہے، ہلدی میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے لباس میں قدرتی طور پہ کہ وہ جا کے گھٹنوں میں اور اسپیشلی جو جوائنٹس پین ہوتی ہے، جو جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں، اس میں جا کے یہ کیلیجن یہ ایک مادہ گوتا پیدا کرتی ہے جو اس کی میں کافی فاقے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہلدی کا استعمال کسی طریقے سے پاسبل ہو چکے تو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں جب انسان درد شروع ہوتی ہے تو پراپر ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے، پراپر ہم ٹریٹمنٹ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیرائڈ میڈیسن پہ ڈاکٹر حضرات لگا دیتے ہیں، اسٹیرائڈ میڈیسن جیسے پیشنٹ کا جاتا ہے تو یہ ویسے مسئلہ پیچیدہ رہتا ہے، وقتی طور ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جو اصل وجہ ہے وہ ریزن ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تشخیص کروانا چاہیے، ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس میں اپنے لپڈ پروفائل اور جس میں چکنائیوں کی مقدار اس کو چیک کرنا چاہیے، پھر اپنا رینل فنکشن ہے، گردوں کا فنکشن ہے وہ چیک کرنا چاہیے، اور ایل ایف ٹی جو لیور فنکشن ہے گردوں کے ساتھ ساتھ جگر کا فنکشن بھی چیک کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم برابر سطح پہ لائیں گے تو پھر اس کی جو زیادہ وجہ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کامن طور پر گھٹنوں کا درد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ وزن بڑھنے میں عورتوں کی میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اچھی میڈیسن کے ساتھ ساتھ اچھے ڈاکٹروں کے چیک اپ کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم اسٹیرائڈل میڈیسن سے بچیں اور اس کو قدرتی غذا کے ساتھ جو ہے نا ریکور کریں۔ ہلدی کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کا استعمال، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال تھوڑا سا زیادہ اس میں بہت زیادہ فاقے کا باعث بنتا ہے، اور اس میں جو مچھلی ہوتی ہے اس کا ایک بھی بہت زیادہ کردار ہے، اس لیے ہم اتنا استعمال کریں گے۔ جب پہلے دیکھیں ٹیسٹوں میں آپ کو ایتھرائٹس تو نہیں آ رہا، اگر ایتھرائٹس آ رہا ہے تو مچھلی کا استعمال وائٹامن ڈی کہتے ہیں، آئل گل کے بغیر جو اس کو فش ہے اس کو استعمال کریں۔
اور سب سے پہلے یہ کام جو ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے کر اسٹیرائڈ کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ سوجن جو بڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی ویل پاور، قوت مدافعت اور اپنی خوراک کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ غذا میں بہت سبزیاں لیں جس میں کیلشیم زیادہ ہو، دودھ اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور تیزابیت اپنا وزن کم کریں، تیزابیت کم کرنے والی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دوائیوں سے دور رکھ کر نیچرل طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے، اگر آپ کو کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ کے گھٹنوں میں سوجن ہے، سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں، سب سے پہلے یہ کرائیں کہ آپ کو ارتھرائٹس تو نہیں ہے۔ اگر ارتھرائٹس ہے تو اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ اگر ارتھرائٹس وغیرہ یہ چیزیں لیور فنکشن اور آپ کے رینل فنکشن، جو گردوں کے فنکشن اور جگر کے فنکشن، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو غذا میں اپنی تبدیلی لے کر آئیں، اور اس کو آنے والے وقت میں آپ اس کو پیچیدگی سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اگر یہ ایسی مرض ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کی پھر جب ہم اسٹیرائڈل میڈیسن کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر یہ جب تک وہ یوز نہ کریں کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ کوشش کرنی چاہیے، پہلے تحقیق کرنا چاہیے، اچھے ڈاکٹروں سے دوائی استعمال کرنی چاہیے، اور کم سے کم استعمال کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس میں گھٹنوں کے درد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پوری باڈی کا جو انسان کا ویٹ ہوتا ہے، اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ سارا گھٹنوں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں کیلیجن کی کمی ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں گودا ہوتا ہے، ہڈیوں کا گودا، جب وہ کیلیجن کم ہوتا ہے نا، جب اٹھتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، تو پھر جو ہڈیوں کی نوکیں بڑھ جاتی ہیں نا، تو اس میں ہڈیوں میں کیلیجن نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر یہ درد اور شدید قسم کی جو ہے نا تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو نیچرل اپنے غذا کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ کثرت شراب نوشی یا ویسی چیزیں کر رہے ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اپنے کو سبزیوں پہ اور ایسے پھلوں پہ ترجیح دیں جو مناسب وٹامنز ہو، اور جسم میں ایگزاسٹ کا عمل ایسا ہونا چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہنا چاہیے، اور آپ کے جسم میں لیپڈ پر جو ہے وہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے اس کا اگر لیول زیادہ ہے اس کو کم کریں، اگر ٹگلی سلائڈز ہوتے ہیں جو میٹھے کا لیول ہوتا ہے اس کو بھی کم کریں جسم میں، چاہے شوگر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھے وٹامنز استعمال کرنے چاہیے جو ایک پیٹنٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ طلب مسئلہ ہے، اس کو ہم بجائے کہ ساری زندگی مریض رہنے کے، ہم یہ کم کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نیچرل دور کر سکتے ہیں۔ اس کو ہلدی کا پیسٹ بنا کر اس کو ہم اس کے اوپر گرم پانی کے ساتھ ٹکور بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی سوجن میں اضافہ آ جاتا ہے، اور اپنی خوراک میں تھوڑا سا ہلدی کا جو ہے نا استعمال وہ کریں۔ یہ تو ہوگی نیچرلی بات۔ میڈیسن میں اس میں اچھی گروپس کی میڈیسن کھانی چاہیے۔ میڈیسن کھانے سے پہلے چیک ہوں کہ یہ نان اسٹیرائڈل ہے، اسٹیرائڈل دوائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ گردنوں کی درد تو کنٹرول کرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں پھر لیور اور آپ کے جو گردے ہیں وہ ایسا ایسا ڈیمیج ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے گھٹنوں کے درد میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ پہلے اس کی تشخیص کروائیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، کہ یہ صرف ہڈیوں میں کیلیجن کا مسئلہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کمزوری کیوں ہو رہی ہے۔ اگر ہڈیوں میں کمزوری ہو رہی ہے، ٹیسٹ میں ڈائگنوز ہوتا ہے، تو کسی مستند ڈاکٹر سے اس کی ٹریٹمنٹ کروایا جائے، تو یہ بر وقت انشاءاللہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور لائف کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو تشخیص نہیں کروائیں گے، ایسے میڈیسن کھاتے رہیں گے، ایک اسپیشلی لوگ زیادہ سیلف میڈیکیشن بہت لوگ زیادہ کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مرض جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے پیچھے نہیں چھوڑتا، تو مریض اکراہٹ میں رہتا ہے، بہت اضطرابی میں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا اسٹامک اور انتڑیوں میں سوجن، اور اسپیشلی جو ہے اس کا جو کھانے پینے کا ڈسٹربنس ہوتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، تو یا بھوک زیادہ لگتی ہے اسٹیرائڈ استعمال زیادہ کرنے سے۔ وہ جب آپ کا باڈی ویٹ بڑھتا جائے گا، درد تو اسٹیرائڈ میڈیسن سے رک جاتی ہے، لیکن یہ مرض جو ہے یہ پھر موذی مرض کی طرف جاتی ہے، جس کو ہم پھر بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے وزن کو کم کریں، اپنی تشخیص کروائیں، اور کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے، آرتھوپیڈک سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور قدرتی طریقے سے بھی ان چیزوں کو آپ کیری کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بابر ملک، تعلیم، صحت، انصاف، پاکستان۔